اچھا، تو آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہری اور دل کو چھو لینے والی کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ازدواجی رشتوں میں آنے والی دوریوں اور پھر صبر کے اس ناقابل یقین روحانی طرز تعمیر کو بیان کرتی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ گھر کا سکون اور جذباتی مضبوطی کتنی ضروری ہے۔ آج کل رشتے کتنی جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس جائزے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انسان اپنی روحانی ترقی اور رویے میں ایک چھوٹی سی لیکن کمال کی تبدیلی لا کر اپنے بکھڑ ہوئے رشتوں میں ایک مکمل انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل نیا اور تعمیری راستہ ہے۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے، ایک بہت ہی تکلیف دہ لیکن سچ پوچھیں تو آج کل کی ایک بہت ہی عام سی حقیقت سے۔ ایک ایسی صورتحال جہاں شوہر اور بیوی جسمانی طور پر تو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ آ چکا ہے۔ نہ کوئی پیار بھری بات، نہ مل کر ہنسنے کے وہ چھوٹے چھوٹے لمحات، اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے کوئی وقت، بس ایک خاموشی سی چھائی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے رشتوں کی دیواروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں اور گھر کے سکون کی جگہ ایک عجیب سی اداسی لے لیتی ہے۔ اب ظاہر ہے، جب یہ جذباتی دوری اور خلا بڑھتا ہے نا، تو رشتہ ایک انتہائی نازک موڑ پر آ جاتا ہے۔ یہاں سے حالات واقعی ایک بہت کٹھن رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کہانی میں بھی یہی ہوا۔ شوہر آہستہ آہستہ گھر سے دور ہونے لگا، اس کا دل کہیں اور مائل ہوا، اور بالآخر اس نے دوسری شادی کر لی۔ وہ تو اپنی اس نئی زندگی میں خوشیاں تلاش کرنے لگا، لیکن پیچھے رہ جانے والی پہلی بیوی، جس نے اس رشتے کو اپنا سب کچھ دیا تھا، وہ اندر ہی اندر مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو کسی بھی انسان کو جذباتی طور پر کھوکھلا کر سکتا ہے۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں، شدید غصہ، گہرا دکھ اور ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی۔ یہ جذبات انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ جب کسی کو اس طرح نظر انداز کیا جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، تو جو کرب ہوتا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ لیکن بالکل اسی تاریک ترین مقام پر انسان کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ جب چاروں طرف اندھیرا ہو تو ایمان کس طرح ایک ذاتی، مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا سہارا بن کر ابھرتا ہے۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے، تو بس ایک ایمان ہی وہ واحد روشنی ہے جو تنہائی کے اس احساس کو ختم کر کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب زندگی کا وہ سب سے قریبی ساتھی چھوٹنے لگے تو دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ ایسے میں انسان کیا کرے؟ یہ سوال دراصل ہمیں اس بات کی طرف لاتا ہے کہ روحانیت اور ہمارا ایمان کیسے آگے بڑھ کر ہمیں اندرونی طور پر مضبوط بناتے ہیں، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو اس طرح کے شدید جذباتی دباؤ سے گزر رہی ہوں اور اپنے اندر جذباتی طاقت اور گھر کا وہ کھویا ہوا سکون واپس لانا چاہتی ہوں۔ ان کے لیے یہ روحانی ترقی اور پختہ عقیدہ ہی مایوسی کے اس گہرے بھنور میں ایک مضبوط کشتی ثابت ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ تبدیلی، یہ نیا طرز تعمیر آخر شروع کیسے ہوتا ہے۔ یہ مایوسی کے گہرے اندھیروں سے نکل کر ایک ایسی رات تک کا سفر ہے جہاں اچانک ایک روحانی بیداری جنم لیتی ہے۔ اس کہانی میں بھی ایک رات اس خاتون کو یہ خیال آیا، اسے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آئی کہ ہاں، شریعت میں مرد کو اجازت تو ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ یاد آئی کہ ان کٹھن حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے رب نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اگر ہم نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں تو مسلسل شکایتیں اور مایوسی تو انسان کو ویسے ہی تھکا دیتی ہیں، لیکن اس مشکل وقت میں اس الہی انعام کی یاد نے اور اس ایک سوچ نے اس کے سوچنے کا زاویہ ہی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اور یہیں سے کہانی تاریک مایوسی سے نکل کر ایک نئی طاقت، ایک نئے با اختیار ہونے کی طرف مڑتی ہے۔ بیوی نے ایک انتہائی اہم اور کمال کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا، کیا ہو اگر میں اپنا رویہ کسی فوری دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، یا اپنے شوہر کو واپس لانے کی شرط پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے بہتر کر لوں۔ یقین مانے یہ سوچ ایک بہت بڑی روحانی تبدیلی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ زندگی کی سب سے مشکل آزمائشوں میں جب انسان صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے اپنا راستہ چنتا ہے تو اس کے اندر کتنا بڑا انعام اور کیسا عجیب سا سکون چھپا ہوتا ہے۔ یہ دراصل روحانی لچک کی ایک بہترین اور جیتی جاگتی مثال ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس زبردست سوچ کو اور اس نرمی کو عملی زندگی میں لایا کیسے جائے؟ روزمرہ کی ان کڑوی شکایتوں کو نرم الفاظ میں بدلنے کے 3 بہت ہی بنیادی لیکن جادوئی طریقے ہیں۔
پہلا، اپنے دل کی نیت کو بالکل خالص کر لینا کہ اب میں جو بھی کروں گی وہ صرف رب کی رضا کے لیے ہوگا۔ دوسرا، ہر بات پر تنقید کرنے کے بجائے خاموشی اور شکر گزاری کی عادت ڈالنا تاکہ روزمرہ کی وہ جو شکایتیں ہیں نا وہ کم ہو سکیں۔ اور تیسرا، اپنی گفتگو اور لہجے میں انتہائی نرمی اور شائستگی لانا۔ جب ہم غصے کی جگہ اس نرم گفتگو اور صبر کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لیتے ہیں نا تو یقین کریں یہ گھر کا کھویا ہوا سکون واپس لانے کا ایک انتہائی مؤثر معمول بن جاتا ہے۔ اور پھر ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ اس گھر کا ماحول آہستہ آہستہ لیکن بہت ہی طاقتور طریقے سے بدلنے لگا۔ صبر، نرم گفتگو اور اس روحانی سکون کا اثر یہ ہوا کہ جو شوہر دور ہو گیا تھا اس کی توجہ دوبارہ اپنی پہلی بیوی، اپنے اس پہلے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ اللہ نے اس گھر کو دوبارہ محبت، ایک الہی سکون اور بے پناہ برکتوں سے نواز دیا۔ اب یہ عملی نتائج ان تمام لوگوں کے لیے کتنے حوصلہ افزا ہیں جو اپنے گھروں میں ایسا ہی سکون چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ مشورہ دینا بھی بہت ضروری ہے کہ ایسی مثبت سوچ رکھنے والی خواتین اگر آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک سپورٹ نیٹ ورک بنائیں، تو وہ مل کر اس روحانی سفر کو اور بھی آسانی سے طے کر سکتی ہیں۔ یہ ساری کہانی دراصل ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور اخلاقی سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ خاندانی رشتے اور ان کی حقیقی ہم آہنگی صرف ہر وقت اپنے حقوق مانگنے یا بحث و تکرار کرنے سے کبھی نہیں آتی۔ رشتے تو دراصل طویل صبر، نرمی اور ایمان کی مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ یہی وہ ستون ہیں جو کسی بھی رشتے کو اندر سے ایسا پائیدار بناتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی اسے بکھیر نہیں پاتا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ رویے کی نرمی اور صبر کی طاقت میں وہ جادو ہے جو اکثر بڑے سے بڑے مسائل کو بالکل خاموشی سے بغیر کسی شور کے حل کر دیتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارا آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ آخری لمحہ دراصل ایک گہری سوچ اور خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنے رشتوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے صبر کے اس طرز تعمیر کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے کچھ سوالات پر غور کرتے ہیں۔ کون سی ایسی روزمرہ کی بیجا شکایتیں ہیں جنہیں آج ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بات چیت اور لہجے میں وہ کون سی تلخی ہے جسے نرمی اور مٹھاس سے بدلا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ سچا سکون کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے رویے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے اپنے اندر کی مثبت تبدیلی اور رب کی رضا میں چھپا ہوتا ہے۔ اور سچ میں یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔